السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ ماریہ ہارون آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں اور آج آپ کے لیے ایک بہترین دعا اور ایک بہترین وظیفہ لے کر آئی ہوں جو آج کل تقریباً ہر دوسری ماں کی پریشانی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچوں کو عموماً نظر بہت لگتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہترین تخلیق معصوم بچے ہوتے ہیں جن کی معصوم شرارتوں پر اور ان کو دیکھ کر خود بخود پیار آ جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں اکثر لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو ہمیشہ پیارے اور چھوٹے بچوں کو دیکھ کے ماشاءاللہ نہیں کہتے، بہت کم لوگ کہتے ہیں۔ اب تو ان کے منہ سے کچھ اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں، ہائے اللہ اتنا پیارا بچہ۔ تو لازمی سی بات ہے جب منہ سے آپ ہائے نکالیں گے بچے کے لیے تو لازمی سی بات ہے کہ بچوں کو اس نے کرنا ہے بیمار، ایسا حقیقت ہے۔ اور نظر کا میں آپ کو بتا دوں کہ نظر جو ہے وہ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ نظر برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا میں آپ کو جو ہے وہ قرآن سے ایک بہترین آیت ہے، وہ آپ پڑھ کے اگر بچے کے اوپر پھونکیں اور بچے کو اس کا پانی پلائیں تو انشاءاللہ تعالی بچے پہ سے نظر کے سارے اثرات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں قرآن پاک آپ کھول لیں اور قرآن پاک کا یہ پارہ ہے 29، یہ آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ 29 پارہ ہے اور سورۃ القلم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے سورۃ القلم، ٹھیک ہے نا۔ سورۃ القلم آپ نے کھول لینی ہے، پارہ 29 ہے، سورہ قلم ہے۔ سورہ قلم کا بالکل آپ نے آخر پیج نکال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آخر پیج کی آخری 2 آیتیں یہ والی آیت ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک کی آپ کو جو ہے نا اس کو پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں، پھر 3 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور پھر 7 دفعہ پڑھیں اس کو یا پھر 11 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت، یہ دونوں آیتیں آپ نے پڑھ کے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں آیتیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ پڑھنے کے بعد اس کا جو ہے اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف اور پڑھنا ہے، چاہے آپ 1 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، جیسی آپ کو سہولت ہو۔ اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے وہ پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور بچوں کو پلا دینا ہے۔ بچوں کو پلانے کے بعد ذرا سا پانی ہاتھ میں لے کے ایسے مٹھی میں ہاتھ میں لے کے اور بچے کے چہرے کے اوپر آپ نے جیسے بچے کے چہرے کو اس سے گیلا کر دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو نظر کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ زائل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا بھی میں آپ کو بتا دوں، دوسرا ہم کھولیں گے پارہ نمبر 30، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہم نے کھول لیا اما پارہ، قرآن شریف کا سب سے آخری پارہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے کھولنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ آ گئی ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر تو سبھی کو یاد ہوگی، حفظ میں بآسانی سب کو یاد ہو جاتی ہے۔ تو اس کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی نظر اتارنے کے لیے بہت بہترین صورت ہے۔ اگر آپ کو محسوس ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کہیں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کسی شادی وغیرہ میں گئے ہوتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں تو بچے بالکل صحیح ہوتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو بچوں کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، لازمی سی بات ہے کہ بچوں کو کچھ نظر بھی لگ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اوپری چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بچوں پر حاوی ہونے لگتی ہیں، ایسا حقیقت میں ہے۔ آج کل لوگ شاید ان ساری چیزوں کو نہ سمجھیں، لیکن میں حقیقت بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمارے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہوا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بچے معصوم ہوتے ہیں، بالکل پھول ہوتے ہیں، تو ان پہ اس طرح کی چیزیں زیادہ اٹیک کرنے لگتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بات تو میں آپ کو ایک اور بتا دوں کہ جب آپ بچوں کو لے کے باہر نکلیں تو ان کو بہت زیادہ ان کو اسپرے وغیرہ نہ کریں، نہ ان کو اسپرے کریں۔ اگر آپ پاؤڈر وغیرہ یا لوشن وغیرہ بھی بچوں کو لگا رہے ہیں تو تھوڑا لگائیں، اتنا نہ ہو کہ بچہ بہت زیادہ اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہو، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے ساری چیزیں خوشبو اٹریکٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب اگر ایک وظیفہ میں نے آپ کو وہ بتایا ہے سورہ قلم کا آخر کی 2 آیتیں، ٹھیک ہے، اور ایک میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، یہ تو ہر کسی کو بآسانی یاد ہوتی ہے، حفظ میں بھی یاد ہوتی ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے، آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ سورۃ الکوثر آپ نے پڑھنی ہے 3 دفعہ۔ سورۃ الکوثر 3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ نے بچے پہ پھونک دینی ہے،
ٹھیک ہے. بچہ کہیں جا رہا ہے، کسی فنکشن میں جا رہا ہے، اسکول جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی نظر تو سب سے زیادہ لگتی ہے بچے کو، کیونکہ بچہ سارا دن ماں باپ کے پاس ہی ہوتا ہے. تو اگر آپ کو بھی بچہ اپنا کبھی ہوتا ہے کہ بچے پہ پیار آتا ہے ماں کو، کہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے یا حرکتیں ایسی کر رہا ہوتا ہے، تو خود بخود اٹریکشن ہوتی ہے، بچے پہ پیار آتا ہے. تو آپ نے اس پہ یہ کرنا ہے، بھلے اس کو نظر لگے نہ لگے، بھلے وہ اس کی طبیعت ویک ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ پڑھ کے اس کو پھونک دینا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام نظر کے اثرات سے محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے نا. ایک وظیفہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا سورۃ الکوثر کا، یہ آپ کر کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور فائدہ ہوگا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اگر کبھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کبھی بچہ بیمار ہو گیا تو آپ اس کو مطلب ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جائیں، وہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہوئیں، لیکن نظر ایسی چیز ہے کہ ماں کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گیا، اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو بخار نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ نڈھال ہو جاتا ہے، تو اسی کی نشانی ہوتی ہے کہ بچے کو نظر لگی ہے. ٹھیک ہے نا. ایک چیز یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب آپ لوگ، ٹھیک ہے، دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جب بھی آپ لوگ کیا نام ہے اپنا، جب ہم کسی بھی اچھی چیز کو دیکھیں یا کسی بہت پیارے بچے کو دیکھیں یا کسی بھی چیز کو ہم دیکھیں، کسی انسان کو دیکھیں جو بہت پیارا ہو، کسی بچے کو دیکھیں، تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں نا ماشاء اللہ یار ماشاء اللہ کتنا پیارا ہے، یا کتنی ماشاء اللہ کتنی پیاری چیز ہے. تو ایک اور چیز اس میں ایڈ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتی ہوں کہ نظر لگے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بچے کو دیکھیں تو ہم نے اس کو کہنا ہے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. سمپل. صرف یہ ایک اس میں ایڈنگ کرنی ہے ذرا سی، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس بچے کو نظر نہیں لگتی. پھر اگر یہ پڑھ لیا جائے تو اس کو نظر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ساری روایتیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہیں، ان سے روایت کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس طریقے سے جو ہے نظر کے اثرات میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قرآن پاک کی سب سے آخر کی صورتیں ہیں تو سبھی جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. یہ اما پارا میں نے نکال لیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ کے، پانی پہ پڑھ کے جو ہے نا وہ دیا کرتے تھے جن کو نظر لگا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگوں نے بھی یہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرے خیال میں ان ماؤں کے لیے بہت بہترین ویڈیو ہے جن کے بچے ماشاءاللہ سے بہت کیوٹ ہوتے ہیں اور ہر کوئی دیکھ کے بولتا ہے واو آپ کا بچہ کتنا پیارا ہے. تو ان کے لیے یہ بہت کارآمد ہوگی. تو آپ پلیز ضرور اس کو مطلب اس کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں. بچوں کو بھلے نظر لگے نہ لگے، لیکن آپ نے پڑھ کے پھونکنا ہے بچوں پہ. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا اصل میں چیزوں پہ نا. ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار کر لیں گے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ہم اس کو اپلائی کریں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنی عملی زندگی میں کرتی ہوں تو مجھے تو بہت فائدہ محسوس ہوتا ہے اس کا. اور پھر یہ میرا فرض بنتا ہے کہ جو چیز میں عمل کر رہی ہوں تو میں بھی پھر دوسروں کو اس چیز کے لیے گائیڈ کروں. ٹھیک ہے نا. اور پلیز اگر اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.